बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फ़ॉरेन वॉच प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है क्वालिटी ऑफ ड्रग। गैर मेयारी अशिया इंसान की सेहत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अब देखा ये गया है, मिसाल के तौर पर अगर कुकिंग ऑयल गैर मेयारी हो, क्या होगा? शरियानें बंद हो जाती हैं और दौरान खून रुक जाता है। इसके साथ अगर दवा नाक़िस ले ली जाए, दवा गैर मेयारी ले ली जाए किसी बीमारी में, तो आपने कभी सोचा क्या होगा? इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। तो पता ये चला कि मेयारी और गैर मेयारी अद्वियात का सही होना या नहीं सही होना हमारे लिए बहुत लाजिम व लज़ूम है। इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए कि अब किन अवामिल से क्या वजूहात हैं, किस तरीक़े से क्वालिटी ऑफ ड्रग को मेंटेन किया जाए, इन सारे अवामिल को लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने प्रोग्राम फ़ॉरेन वॉच में। मेरे दो मेहमान ग्रामी आपके सामने बैठे हुए हैं। पहले सईद मोईद अहमद साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कंसल्टेंट हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और आपका एक वसी तजुर्बा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर दवा बनाने के सिलसिले में और उसकी तरतीब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे हाथ पे महविश रिजवी बैठी हुई हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसी टॉपिक को पढ़ाती भी हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल को, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और हम आपके मशवरों से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि अब हम पूछना ये चाहेंगे इनसे कि ये मेयारी और गैर मेयारी अद्वियात का तसव्वुर क्या है, क्या मुराद है इससे? जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि जो दवाइयाँ तैयार होती हैं वो बेसिकली इंसानों के लिए या बाकी जानदारों के लिए इसलिए होती हैं कि किसी न किसी बीमारी को या किसी न किसी डिज़ीज़ को ओवरकम करें, उसको दूर करें। तो दवाई एक मेयारी दवा का सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि वो उस बीमारी को दूर करने के काबिल हो। और हर दवा जो हम बनाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, उस दवा के मेयार को जांचने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन तमाम अद्वियात को जो हम बना रहे होते हैं, हर मरहले पे उन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। और उस दवा को बनने के बाद भी जब तक वो इस्तेमाल के काबिल है, उसको उस बीमारी को दूर करने के काबिल रहना चाहिए। लेकिन अब कता कलाम हो रहा है आपका, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसको हासिल किस तरह किया जाए? मिसाल ये है कि अगर ये गैर मेयारी अद्विया है और उसको हम मेयारी के परखों पे करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से आप हासिल करेंगे? देखिए, मेयारी अद्विया दवा के बनाने के बहुत से मरहले हैं। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि हम दवा को एक तरीके से कहते हैं कि ये दवा जो है ये मेयारी बन सकती है। दवा को मेयारी बनाने के लिए उसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं, जिसको हम अगर हम स्टार्ट करें तो शुरू से जो हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा इस्तेमाल करते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा दवा जिस माहौल के अंदर या जिस एनवायरनमेंट में बन रही है उसका बड़ा दखल है। इसी तरीके से जो लोग उसको बना रहे हैं, यानी जो बनाने वाले हैं, उनकी महारत, उनकी तालीमी काबिलियत, वो किस तरीके से है, किस तरीके से बनाने जाते हैं, या उसके साथ साथ उन दवाओं को बनाने का जो तरीक़ाकार है वो किस हद तक हमने उसको सैनिटाइज़ किया हुआ है, उसको किस हद तक हम बना रहे हैं, और उसके साथ साथ उन तमाम चीज़ों को, दवा को हम चेक किस तरीके से कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इसके साथ साथ उसके बाद के दवा जब बन जाती है तो बनने के बाद जब मार्केट में जा रही है तो मार्केट में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो स्टोरेज है, उसको किस जगह रखा जा रहा है, ये तमाम अवामिल जो हैं ये शामिल हैं किसी भी दवा को मेयारी करार देने के लिए, जब तक कि उसकी लाइफ जो है वो काबिल हम तफसील से बाद में आएंगे इस बात पर कि उसके अवामिल क्या हैं और उसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है। लेकिन मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा कि आप ये बताइए कि बच्चों को जो आप बताती हैं या स्टूडेंट्स को या अंडर ग्रेजुएट लेवल को, आप किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं उसके अंदर? एक मेयारी दवा का से जो मुराद ली जाती है कि वो दवा इस काबिल हो कि मरीज़ जिस मकसद के लिए वो ले रहा है उस मर्ज़ से उसको निजात मिले। ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए या इस मेयारी दवा की तैयारी के लिए जो मराहिल जिनके ऊपर हमें एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए वो बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल हैं।
مثال کے طور پہ کہ جیسے خام مال یا کوئی سبسٹنسز ہم جس پہ یوز کر رہے ہیں دوا کی تیاری کے لیے، اس کا کیا وہ خود بھی وہ را مٹیریل بھی معیاری ہیں یا نہیں ہے؟ اگر تو وہ معیاری ہیں، کیا جن مشین کے اوپر وہ چل رہے ہیں وہ معیاری ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے جو افراد ان میں کام کر رہے ہیں، جو انوالومنٹ ہے وہ ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل یہ پوری یہ تعلیم جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں تو ان میں ایک یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں احتیاطی تدابیر کس اسٹیپ سے لینی ہے۔ آپ ایک گڈ فارمیسسٹ بنانا چاہ رہی ہیں، ایک ایسا فارمیسسٹ جو کہ پریکٹیکل لائف میں کام کر سکے، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل بالکل۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ ان کو اور کیا کیا چیزیں خیال رکھنی پڑیں گی اگر وہ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں؟ اگر تو وہ تجزیے میں، جیسے دوائیوں کے تجزیے میں انوالو ہیں، تو تجزیے میں ان کو یہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ کن انسٹرومنٹ کے اوپر وہ تجزیہ کر رہے ہیں، کیا وہ ویلیڈیٹڈ انسٹرومنٹس ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ خود انسٹرومنٹ اس قابل ہی نہیں کہ صحیح رزلٹ دے تو ظاہر ہے جو دوا کا معیار کا جو پیمانہ ہوگا ظاہر ہے وہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ صحیح رزلٹ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر وہ ایکسپائرڈ ہیں، اگر ایکسپائرڈ ہے تو ظاہر ہے وہ اٹ سیلف اگر اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، معیاری نہیں ہے، تو وہ ایک معیاری دوا بنانے میں یا اس کا تجزیہ کرنے میں کیسے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام سب چیزیں جو ہے وہ بالکل ان پہ فوکس کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ یہ امپورٹنس کی حامل ہیں یہ تمام کے تمام۔ ایک لفظ ہے فارماسیوٹیکل معیار کو پرکھنا، کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیے فارماسیوٹیکل معیار کو پرکھنا یا جانچنا یا اس کو دیکھنا ہے کہ وہ جو دوا ہم بنا رہے ہیں وہ اس معیار پہ بن رہی ہے نہیں بن رہی۔ اب اس میں جیسے ہم نے ابھی یہ بات کی ہے کہ دوا کو معیاری بنانے کے بہت سارے مرحلے ہیں، جس میں کہ را مٹیریل شامل ہے، انوائرمنٹ شامل ہے، یہ سب چیزوں کو پرکھنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف ہم دوا کو بننے کے بعد آخر میں اس کو نہیں پرکھتے، بلکہ ہم سب چیزوں کو پرکھتے ہیں کہ اس کا جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ کیا اس کی کوالٹی یا اس کا معیار اس کے مطابق ہے، جس ماحول میں یا جس انوائرمنٹ میں یا جس جگہ میں ہم وہ دوا بنا رہے ہیں اس کو بھی پرکھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ کیا اس کچھ روشنی ڈالیں گے اس سلسلے میں کہ پرکھنے کے کیا عوامل ہیں؟ جیسے میں آپ کو اگر مثال دوں کہ جو انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ میں جس انوائرمنٹ میں دوا بنتی ہے اس میں بہت سے کلاسیفیکیشنز ہوتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ ایسی ہے، ایک کمرہ ایسا ہے جس میں دوا یا پاؤڈر بذات خود ایکسپوز ہو رہا ہے، اس میں وہ ٹیبلٹ بن رہی ہے یا اس میں کیپسول بن رہا ہے، اس کے اندر جو ہوا آ رہی ہے باہر سے، جو ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے وہ بڑا اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے اور اس میں بڑے فائن قسم کے، بڑے باریک قسم کے اس میں فلٹرز لگے ہوتے ہیں تاکہ کسی قسم کے جراثیم یا کسی قسم کی چیزیں جو ہیں یا پارٹیکلز اندر نہ آ سکیں۔ اور اس سے زیادہ اگر آپ اور آگے بڑھیں جہاں پہ انجیکٹیبلز بنتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اسٹیرائل چیزیں پہن کے جاتے ہیں، اس کے بغیر اندر نہیں جا سکتے۔ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پہنتے ہیں وہ اسٹیرائل ہوتی ہیں۔ جس انوائرمنٹ میں یا جس کمرے میں وہ جو دوا بن رہی ہوتی ہے، بلکہ اسپیشل فلٹرز لگے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ دوا جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے اس کی انوائرمنٹ کا۔ اس کے بعد اگر آپ آئیں، اس کے بعد پھر پیکیجنگ کا ایریا آتا ہے، جہاں پیکیجنگ کا ایریا وہ ہے کہ جہاں ہم نے دوا بنا لی ہے اور اس کو ہم نے کسی بوتل میں یا کسی اسٹرپ میں یا کسی چیز میں اس کو ڈال دیا ہے، اس کو پھر ہم پیک کر رہے ہیں، اس کو کارٹن میں ڈال رہے ہیں، اس پہ لیبل لگا رہے ہیں، تو وہاں بھی جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ بھی صاف کپڑے پہن کے آتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، کیپ پہنتے ہیں، شوز چینج کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں کہ دوا کے معیار کو ہم برقرار رکھیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ادویات کا تجزیہ کرنے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ کہنا چاہیں گی؟ لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ وہ کیا ہیں؟ ادویات کے تجزیے میں 5 سے 6 ٹیسٹ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد دوا کے معیار کو بالکل ضمانت دے دی جاتی ہے کہ یہ دوا قابل استعمال ہے، نہ صرف قابل استعمال ہے بلکہ اس مرض کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ وہ جو 5 جو چیزیں جن کے اوپر فوکس کرتے ہیں ان میں ہے کہ فزیکل ٹیسٹنگ ہے، کیمیکل ٹیسٹنگ ہے، فارماکولوجیکل ٹیسٹنگ ہے، انسٹرومنٹلی اس کو جو ہے پورا چیک کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا مائکرو بایولوجیکل ایسیز یا ان کی ٹیسٹنگ ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان تمام ٹیسٹ وغیرہ کو کر کے پھر ادویہ کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب جو ہے بالکل اس قابل ہے کہ آپ کو مطلوبہ نتائج دے سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی پین کلنگ ایفیکٹ اگر آپ کو چاہیے، کوئی بہت شدید جو ہے وہ اگر پیٹ کا درد اگر آپ لے لیجیے اگر اٹھتا ہے تو اس میں فوراً جا کے ایک انجیکشن لگوا لیا جاتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ انجیکشن میں یہ کوالٹی تھی، وہ معیاری تھا، جبھی تو اس نے آپ کو فوراً ریئیکشن دے دیا، فوراً آپ کو ریلیف کر دیا۔ تو یہ اس بات کی شیورٹی کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے جب ہم نے ان تمام ٹیسٹوں کو پورا اپروو کیا کہ ہاں یہ تمام ٹیسٹ کو کوالیفائی کر کے پھر ڈرگ کو مارکیٹ کیا گیا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں اسی بات پہ آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو تجزیہ ہے، تجزیہ بیسیکلی ہم صرف آخر میں دوائی بننے کے بعد نہیں کرتے۔
بلکہ تجزیہ ہر اس چیز کا ہوتا ہے جو اس میں استعمال ہو رہی ہے، تو پہلے کرتے ہیں، پہلے کرتے ہیں، یعنی ایون جو پانی جو استعمال ہو رہا ہے بالکل اس کا بھی آپ پیروجن ٹیسٹ کرتے ہیں؟ بالکل بالکل، جو پانی استعمال ہو رہا ہے، جو اس میں مٹیریل کسی قسم کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں کوئی کیمیکل جو استعمال ہو رہے ہیں، ان سب کا تجزیہ ہوتا ہے اور ان سب کے معیار جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں، کیے ہوئے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جو اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ معیار کے مطابق ہیں، تو پھر اس سے دوائی بنتی ہے، اور پھر دوائی بننے کے بعد جیسے فرمایا میڈم نے کہ وہ پھر فائنلی پھر چیک ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں مرحلے ہیں مختلف جس میں دوا کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دوا ایک مرحلے سے نہیں بنتی، دوا کے بہت مراحل ہیں، جب شروع ہوتی ہے اور پھر ختم ہوتی ہے، لیکن اب مسئلہ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے ہمارے ذہن میں، خام مال اور تیار مال کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا کروڈ سا لفظ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر میں سوال کرتا ہوں۔